السلام علیکم ناظرین، پروگرام تماشا کے ساتھ فات شہباز خان۔ تحریک انصاف کے کل کے جلسے کو لے کر کیا پلاننگ ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، اور یکدم دیکھتے دیکھتے حکمران جماعت اپوزیشن میں چلے گئی۔ اپوزیشن جماعت جو پیشیاں بھگتا کرتی تھی وہ اب اقتدار میں آ گئی۔ وقت کا پہیہ گھوم گیا تیزی کے ساتھ، لیکن ڈیڈ لاک برقرار ہے اپنی جگہ پہ۔ یہ ڈیڈ لاک بہت ساری جگہوں پہ آئینی بھی ہے اور بہت ساری جگہوں پہ یہ ڈیڈ لاک سیاسی ہے، اور اس کی شدت اور اس کی ہائپ اس قدر ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا جب اسے لکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ خدا نہ خواستہ سول وار سے چند قدم کی دوری پہ ہے یہ ہائپ جو ہے۔ ان سارے معاملات کو سمجھنے کے لیے، یہ جو گتھی الجھی ہے اس کو سمجھنے کے لیے عمران خان صاحب کی کابینہ کے سب سے پاورفل منسٹر، ان کے سب سے زیادہ قریبی دوست سمجھے جانے والے حماد اظہر صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے ہم بات کریں گے۔ حماد صاحب، آپ کی قیمتی ٹائم کے لیے بہت شکریہ۔ کیا پلاننگ ہے؟ ابھی کچھ دیر پہلے پتہ چلا کہ ڈی سی صاحب نے کوئی مراسلہ لکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے تو انہیں اپیرنس نہیں دینی چاہیے کراؤڈ میں، ویڈیو لنک پہ آ سکتے ہیں۔ اس پہ کیا رسپونڈ ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ عمران خان صاحب کی جان کو شاید اتنا خطرہ نہیں جتنا موجودہ حکومت کو خطرہ ہے عمران خان صاحب کے لاہور آنے سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دن پہلے، کل پرسوں ہی، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے کہا کہ ہم انٹرنیٹ سلو کریں گے کیونکہ پتہ نہیں کوئی مینٹیننس کا کام ہونا ہے 21 والے دن جلسے کے ٹائم پہ۔ تو یہ بھی اسی کمزوری کی عکاسی کرتا ہے، اور یہ اگر مراسلہ کوئی ہے تو یہ بھی اسی کی عکاسی کرتا ہے کہ جی کسی طرح اگر لوگوں کو یہ لگے کہ خان صاحب نہیں آ رہے تو شاید جلسہ کمزور ہو جائے گا، یا حالانکہ ایسا کچھ نہیں۔ عمران خان صاحب کل پنڈال میں موجود ہوئیں گے اور پورے ہم سیکیورٹی کے بندوبست دیکھ رہے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی ایسا مسئلہ نہیں آئے گا۔ جلسے میں کیا اعلان متوقع ہے؟ لانگ مارچ کی کال ہے، دھرنے کی کال ہے، کیا ہے؟ کیا دیکھیں، جو اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ قوم کے صبر کو بڑا آزمایا جا رہا ہے، اور ایک ایسی حکومت کو یا ایسے چہروں کو مسلط کر دیا گیا ہے جن کے ساتھ قطعاً بھی عوام کی حمایت نہیں ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ خود اپنے کیمراز کو لے کے گلی محلوں میں گھس جائیں، عام لوگوں سے پوچھیں کہ کیا یہ زرداری صاحب، شہباز شریف، حمزہ شہباز، ان چہروں کو یہ اپنے منتخب نمائندے یا اپنا قائدین دیکھنا چاہتے ہیں، ملک کی باغ دوڑ سنبھالنا چاہتے ہیں؟ تو ہرگز نہیں۔ تو جب اتنا مصنوعی سسٹم آپ بنا دیں، مسلط کر دیں، تو پھر یہ وہ پرابلمز تو آتے ہیں کہ وہ زیادہ دیر سسٹینیبل نہیں ہوتا، وہ زیادہ دیر پا نہیں ہوتا سسٹم، اور فریجائل ہوتا ہے۔ ایک ہوا کا جھونکا کوئی ادھر سے آ گیا ادھر، وہ ختم ہو جاتا ہے سسٹم۔ تو کل کیا دھرنے اناؤنس کرنے والے؟ دیکھیں، ابھی جو اگلی لاہے عملی ہے وہ تو ابھی ہم نے طے کرنی ہے، لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ عمران خان صاحب جو ان کا کل لاہور میں خطاب ہوئے گا اس کو وہ بہت اہمیت دے رہے ہیں، اور وہ ایک اہم خطاب ہوئے گا، باقی بل جلسوں کی بنسبت زیادہ اہم خطاب ہوئے گا۔ کوئی مطالبات رکھیں گے؟ یہ بہرحال ابھی ان کی تقریر جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے، جب تک وہ حتمی شکل نہیں لیتی میں اگر کچھ ایسی بات کر دوں وہ قبل از وقت ہوئے گی، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ بڑا ایک اہم خطاب ہوئے گا، اور اس کے اندر وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ بڑی کھل کے بات کریں گے۔ میں اگر آپ اجازت دیں تو میں اگر اس سوال کو ریفریز کر لوں تو اگر مذاکرات یا وہ جو مطالبات کرتے ہیں پیش وہ نہیں مانے جاتے تو پھر دھرنا، لانگ مارچ اور یہ ساری چیزوں کے بعد پلان جو باہر آیا ہے اب تک، جو افواہوں کی صورت میں گردش میں ہے کہ ریاستی اداروں کا گھراؤ کرنے کا پلان بھی ہے۔ دیکھیں، ہماری جماعت قانون اور آئین کی بالادستی کی جماعت ہے، اور ہمارے جتنے ابھی تک جلسے ہوئے ہیں، جو کچھ بھی ہوا ہے، کبھی ایک گلاس نہیں ٹوٹا، اور ہم نے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ اپنے تحفظات کو رجسٹر کراتے ہوئے اس کو بھی منوان تسلیم کیا اور لاگو کیا۔ لیکن جہاں تک پرامن رہتے ہوئے، قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ہمارا پروٹیسٹ ہے، ہمارا اکٹھا ہونا ہے یا ایون لانگ مارچ کرنا ہے، وہ ہمارا آئینی حق ہے، اس سے ہمیں کوئی کیسے روک سکتا ہے؟ ملک میں، پوری دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیاں ایسے ہی آئی ہیں، تو اب اس میں ہمارا تو قصور نہیں ہے کہ اگر ساری عوام جو ہے وہ اس وقت بیزار بیٹھی ہے، ملک کی خود مختاری داؤ پہ لگی ہوئی ہے، ملک جو ہے اس کو دوبارہ غلامی کے دور میں دھکیل دیا گیا ہے، تو کون اٹھے گا اس کے لیے؟ اس کے لیے زرداری صاحب نے تو نہیں اٹھنا،
اس کے لیے نواز شریف صاحب نے تو نہیں اٹھنا, ان کے تو اپنے باہر اکاؤنٹس پڑے ہوئے ہیں. اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے اٹھنا ہے, جو ایک مڈل کلاس جماعت ہے, جو پروفیشنلز کی جماعت ہے, جو عام طبقے کی جماعت ہے, جو ایک تیسری صاف ستھری متبادل قیادت کی جماعت ہے ان دونوں خاندانوں سے نکل کے. تو ہم نے ہی اٹھنا ہے نا, تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنا فرض نبھائیں گے, لیکن آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے. یہ سلسلہ آہستہ آہستہ ڈیڈ لاکس کی طرف ہی جا رہا ہے. تو آپ جب رات کو سوتے ہیں, سونے سے تھوڑی دیر پہلے جب سارا دن اور سارا اپنی معمولات کو ریویو کرتے ہیں, تو آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی کبھی خوف محسوس ہوا کہ یہ چیزیں, یہ سارا سسٹم پولیٹیشنز کے ہاتھ سے نکل جائے گا, بھلے وہ آپ کی پارٹی ہو, بھلے کوئی اور پارٹیاں ہوں؟ نہیں, میرا نہیں خیال نکلے گا. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح عوام ابھی موبلائز, دیکھیں طاقت کا سر چشمہ عوام ہے, اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں مسلط کر دیا جائے اور ہمیں اقتدار کے ایوانوں میں ڈال دیا جائے. ہم بالکل یہ نہیں کہہ رہے. ہم تو کہہ رہے ہیں عام انتخابات کرائے جائیں, اور ان عام انتخابات کے نتیجے میں جو بھی آتا ہے ہم اسے قبول کر لیں گے. پوری قوم یہی کہہ رہی ہے. لیکن یہ طریقہ اپنانا کہ ایک طبقے کو, ایک 85 سیٹوں والی جماعت کو 350 سیٹوں والے ایوان میں مسلط کر دینا, بدنام زمانہ چہروں کو کابینہ میں شامل, اور کابینہ تو کیا پوری جو حکومت اوپر سے لے کے نیچے تک بن رہی ہے, لوگ نفرت کرتے ہیں ان چہروں سے. تو یہ جو بھی اصل میں آپ کو بتاؤں فہد صاحب, ہوا یہ ہے, میرا اپنا یہ ایک انالیسس ہے ذاتی, کہ جب یہ سازش انفولڈ ہوئی ہے تو جو بھی اس کے پونز تھے یا جو بھی اس کے سازش کے محرکات تھے, ان کا خیال تھا کہ شاید عمران خان بڑا ان پاپولر ہے اور لوگ اس سے مایوس ہو چکے ہیں, اور اس وقت اگر ہم اس کو کنارے لگائیں گے تو بڑی آرام سے ٹرانزیشن ہو جائے گی. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ عمران خان اپنے لیے نہیں کھڑا, وہ ملک کی خودداری کے لیے کھڑا ہے, اور ملک کی خودداری کے لیے لوگ, یہ قوم بڑی ہماری غیرت مند قوم ہے, سیاسی اشرفیہ کمزور ہے لیکن قوم بڑی غیرت مند قوم ہے, وہ کھڑی ہو گئی ہے پیچھے عمران خان کے, اب وہ پیچھے نہیں ہٹنے والی. جو قومی سلامتی کی میٹنگ ہوئی اس میں تو اعلامیہ میں تو سازش کا لفظ نہیں تھا, میٹنگ منٹس میں کوئی سازش کا لفظ ہے؟ میں نے میٹنگ کے منٹس تو نہیں دیکھے, میں نے تو اعلانیہ دیکھا ہے. میٹنگ کے منٹس جو ہیں وہ ریلیونٹ فورمز پہ گئے ہوں گے, لیکن اس میں اس وقت اس میٹنگ کے دوران تو زیادہ بات مداخلت کی ہوئی تھی, اور مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اگر ایک 7 مارچ کو ایک لیٹر آتا ہے اور وہ فارملی پاکستان کو, ریاست کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر عمران خان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے نہ ہٹایا گیا تو اس کے بڑے کانسیکوینسز ہوئیں گے, اور پھر 8 مارچ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جاتا ہے ایک دم سے سامنے کہیں, اور پھر ہمارے چند لوگ جو ہیں وہ باغی ہو جاتے ہیں, اور چند لوگ پھر اس کے بعد ہمارے الائز ٹوٹنا شروع کر دیتے ہیں ایک اسکرپٹ کی طرح. تو یہ محض اتفاق تو نہیں ہے, یہ ظاہر ہے, آپ اسے مداخلت کہہ لیں یا آپ اسے سازش کہہ لیں, جو ہوا وہ قوم کے سامنے عوام کی عدالت میں ثابت ہو چکا ہے. اچھا, اب ساری چیزیں عوام کی عدالت میں ہی اگر آپ ثابت کریں گے, آپ کا رائٹ ہے, ساری پارٹیوں کا رائٹ ہے, تو پھر قانون اور آئین اس کا شیلٹر جب آپ نہیں لیں گے اور عوام کی عدالت میں جائیں گے تو پھر تو بات نہیں. تو پر ہم عوام سے کوئی ایسی بات تو نہیں کرنے کے لیے کہہ رہے کہ جو غیر آئینی ہو. ہم نے تو جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ کی تھی, کل بھی کی ہے, آج بھی کی ہے. اب وہ نہیں بنا رہے تو ہم کیا کریں. تو ہمارے سامنے تو بات ایسے ہے, جیسے سامنے دیوار ہے, مجھے تو اس طرح نظر آ رہا ہے کہ کیا ہوا ہے, میرے ذہن میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. تو اب میں کیا لوگوں کو کنفیوز کرتا پھروں کہ نہیں جی مداخلت ہوئی ہے, دھمکی آئی ہے, اس دھمکی کے بعد جو دھمکی میں تھا وہ ہو گیا لیکن سازش نہیں تھی, سازش میں کیا فرق ہے مداخلت میں. اب ان چیزوں کی بجائے بہتر یہ ہے کہ میں اپنے ملک کی خودداری کے لیے کوشش کروں, جدوجہد. لیٹر تو آپ نے دیکھا, کبینہ کو بھی دکھایا گیا, ہم پڑھ کے سنایا گیا. تو کون سی ایسی چیزیں جو آپ کی یادداشت میں ہیں جو آپ شیئر کر سکتے ہیں؟ شیئر تو میں نہیں بھی فی الحال کچھ کر سکتا, لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں کہ اس لیٹر کو ایک بڑا کنٹمپچوس لیٹر ہے. کنٹمپچوس سے مراد یہ ہے کہ اس میں اس لیٹر کو پڑھ کے ایسے لگتا ہے جیسے پاکستان کی تذلیل کی جا رہی ہے, کہ جیسے یہ کوئی عام چھوٹا سا ملک ہے اور بس ہم ایک فون کال پہ جو کہیں گے وہ اس کا حکمران بن جائے گا. اور یہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی اگر ایسے کر دو گے تو ہم معاف کر دیں گے, جیسے کوئی اپنی رعایا ہے ہم کسی کی. ہم ایک آزاد قوم ہے, ایک سوورن قوم ہے. میرے اپنے بزرگوں نے اپنی جان اور مال کی قربانی دے کے وہ اس ملک کو بنایا, اور ہم آج بھی اس کے لیے اپنی جانیں قربان, اس کی پرائڈ کے لیے, اس کی ڈگنیٹی کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمارا طاقت کا کوئی حصول کا وہ نہیں ہے مقصد, یہ مقصد پاکستان ہے. ٹھیک, مجھے ایک بات سمجھنی ہے کہ لیٹر تو ہو گیا انٹرنیشنل سازش, لیکن سول ملٹری کنفلکٹ اور آپ کا اداروں کے ساتھ جو سیم پیج کا معاملہ تھا, ابھی آپ کچھ دن پہلے باجوہ صاحب نے
ایکس سروس مین سے ملاقات کی، اس کی ایک آڈیو لیک ہوئی جو کسی ایکس سروس مین نے وہاں موجود ہونے کی صورت میں جو باتیں انہوں نے کی وہ آپ کی سماعتوں سے بھی گزری ہوگی. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ آپ بزدار صاحب کو ہٹا دیں. مجھے کہتے ہیں ہٹا دیتے ہیں. کہتے ہیں ہم نے علیم خان صاحب کو لیا، وہ پنڈی پہنچ گئے، ہم فواد چوہدری صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے نہیں ہٹانا. ایسی کوئی بات ہی نہیں. کیا رسپونڈ ہے اس بات پہ؟ دیکھیں یہ تو سیاسی معاملات ہیں، یہ تو سیاسی جماعتیں ہی ان معاملات کا تعین کرتی ہیں. میرے علم میں نہیں ہے کہ اگر انہوں نے کوئی ایسی گفتگو میں کوئی ایسے تحفظات ان کے دل میں تھے. سنا میں نے بھی ہے کہ یہ گفتگو ہوئی اور یہ تحفظات انہوں نے ایئر کیے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اوپر یا ایک دو اور نام انہوں نے لیے ہیں. بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ پروگیٹو تو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کا ہی ہے اور پارٹی کا ہی ہے کہ کس کو نامینیٹ کرنا ہے. ہر بندے کی رائے ضرور لی جاتی ہے، اس رائے کا احترام بھی کیا جاتا ہے اور ہمیشہ کیا بھی گیا ہے، میں نے خود دیکھا ہے. لیکن فائنل ڈیسیجن ریسٹس ود دا پرائم منسٹر بیکاز ہی از اکاؤنٹیبل ٹو دا پیپل. ایک جگہ پہ وہ دیکھیں کتنی عام بات ہے کہ ہم باہر جاتے تھے، سارے فنڈز ارینج کرتے تھے پاکستان کے لیے، لیکن ان کے پاس کوئی پراپر ٹیم بھی نہیں تھی اور پھر ان کو جا کے معاملات دیکھنے پڑتے تھے. اس حد تک آپ ایسا تو نہیں ہے کہ ایک شجرے سایہ دے رہا تھا اور آپ اس کی جڑوں میں بیٹھ گئے اور اپنے سائے سے بھی محروم ہو گئے اور دھوپ میں روزوں میں باہر میں پولیٹیکل اسٹرگل کو دربدر نہیں کہہ سکتا، وہ آپ کی پولیٹیکل اسٹرگل ہی ہے جو آپ کر رہے ہیں، لیکن آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ اب تو یہ دربدر والی صورتحال ہے. دیکھیں ہم نے 25 سال اس جماعت کے لیے محنت کی ہے اور ریاست کے جتنے ستون ہیں، جتنے ادارے ہیں وہ ملک کے لیے ہی کام کرتے ہیں. ظاہر ہے ہم جب ریاست کے ملازم ہوتے ہیں تو ظاہر ملک کے لیے کام کرنا ہے نا ہم نے تو. اور ہم نے ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ ایک ٹیم ورک بنا کے چلیں، سب کو ایک پیج پہ رکھیں. یہ اور ہماری آئندہ بھی یہی اسپرٹ رہے گی. اس میں کوئی کمزوری والی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی ہماری کمزوری ہے کہ ہم دل سے سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو پرابلمز ہیں وہ اس طرح کے پرابلمز ہیں کہ تمام اداروں کو ایک پیج پہ رہ کے ہی ان کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے. اس میں نہ کوئی انا کی بات ہے، نہ کوئی کمزوری کی بات ہے. ہر ادارے کا اور ہر جیسے ہمارا ہے، ہماری ٹیم کی اپنی اسٹرینتھس ہیں، ویکنیسز بھی ہوئیں گی، دوسرے اداروں کی بھی اپنی اسٹرینتھس ہوتی ہیں. ان سب کو ملا کے ہی اب ملک کی خدمت کرتے ہیں نا. ایک سائلوز میں تو نہیں آپ رہ سکتے، تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. آپ کیونکہ خان صاحب کے بڑے قریب ہیں اور آپ کو بہت ساری باتوں کا پتہ ہے. بات یہ شروع کہاں سے ہوئی جہاں سے رستے جدا ہونے شروع ہوئے؟ کیونکہ پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں ان میں یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، بڑی اہمیت کی حامل ہیں. دیکھیں راستے جدا نہیں ہیں. میں تو نہیں سمجھتا کہ جس طرف آپ ہنٹ کر رہے ہیں راستے جدا ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو جد و جہد ہے نا خودداری کی، ایونچولی تو یہ عوام کو ہی کرنی پڑنی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ ہم کر رہے ہیں. ہم عوام کے نمائندے ہیں، ہم عوام میں سے ہیں، عوام کی سیاسی جماعت ہیں، تحریک انصاف ہیں. تو یہ جد و جہد تو ہم نہیں کرنی ہے، یہ ہمارے لیے کسی اور نے نہیں کرنی. اگر ہم کسی اور کی طرف دیکھنا شروع کر دیں، یہ سیاستدانوں کا ہی کام ہے. تو اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جیسے پاکستان فوج ہے، اس میں یہ ہماری اپنی فوج ہے اور ہماری بے پناہ اس کے اندر سپورٹ ہے. میں جانتا ہوں تمام جتنے اکثریت مطلب جو طبقے ہیں جن کا تعلق فوج سے ہے، جن کے رشتہ دار فوج میں ہیں، وہ سارے پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت ووٹر سپورٹر ہیں. اور اس لیے ہم تو اس کی قربانیوں کو، اس فوج کی جو اس کے شہید ہیں، اس کو ہم اپنے جان سے بھی زیادہ پیارا سمجھتے ہیں. اسد کیسر صاحب پر الزام آتا ہے کہ وہ آخری 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے پچ کے دونوں طرف کھیلتے رہے. نہیں ایسی کوئی بات میرا نہیں خیال. یہ جو انہوں نے ریزائن کیا کچھ دیر پہلے، یہ وہ تو انہوں نے بتایا تھا نہیں، وہ تو انہوں نے بتایا اسد کیسر صاحب نے کہ ریزائن میں نے اس لیے کیا کہ ان کا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ جب انہوں نے وہ دستاویز تو پڑھ لیا تھا نا، ان کو بھجوا دیا گیا تھا کہ وہ جو مراسلہ ہے، تو اس مراسلے کے اندر وہ ساری زبان پڑھ کے وہ سارا کر کے اور پھر اسی اسکرپٹ کا حصہ بن جانا، وہ ان کے ضمیر کو گوارا نہیں کرتا تھا. اس لیے انہوں نے استعفیٰ دے دیا. میرا خیال ہے ایک اصولی فیصلہ تھا، درست فیصلہ تھا. نہیں، کیا یہ پلان بھی تھا اگر سپریم کورٹ کے جج صاحب، چیف جسٹس صاحب نہ آتے یا ہائی کورٹ کے عطر منلہ صاحب نہ ہوتے، تو کیا یہ پلان بھی تھا کہ اسد کیسر صاحب استعفیٰ نہ دیں اور یہ اسی طرح ہی معاملہ چلتا رہے؟ میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اسے اتنا ڈیلے کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آخری بال کون سی ہے جو عمران خان نہیں کھیل پائے؟ جس آخری بال کا تذکرہ 12، 14، 15 دن رہا. شیخ رشید صاحب سے پوچھتے تھے، وہ بھی یہی بات کرتے تھے. فواد چوہدری صاحب بھی یہی بات کرتے تھے. عمران خان صاحب خود فرماتے تھے کہ میں آخری بال، وہ کون سی آخری بال ہے جو انہیں کھیلے نہیں دی گئی؟ آخری ایکچولی میچ ابھی ختم نہیں ہوا.
فہد صاحب, ابھی تو آخری اوور چل رہا ہے اور یہ بال جو ہے یہ اب ہر کورٹ سے ہوتی ہوتی عوام کے کورٹ میں آ گئی ہے, اور فائنل میں نے آپ کو پہلے بتایا طاقت کا میچ چل رہا ہے. بالکل چل رہا ہے, بالکل چل رہا ہے, میچ چل رہا ہے. اور یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ تو ایک ریت کا ایک وہ جسے کہتے ہیں نا ریت کی دیوار ہے, اس بیچاری کو تو ایک جھونکا لگا, یہ گئی ایک ووٹ پہ کھڑی ہے یہ بیچاری. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ, اور ایک اچھی چیز جو نکلی ہے اس سارے ایپیسوڈ میں سے, اگر اس کی پازیٹیو چیز آپ دیکھیں تو ایک قوم بن گئی ہے. خیبر سے لے کے کراچی تک نعرہ لگ رہا ہے پاکستان زندہ باد, پاکستان کی خودداری زندہ باد. خیبر سے لے کے کراچی تک پاکستان کا ترانہ جو ہے وہ لوگ خود گا رہے ہیں اپنے جلسوں, ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں میں چیئرمین صاحب کے ساتھ. یہ پہلے کو تصور کر سکتا تھا ایسے اس طرح قوم جل کرے گی ایک مقصد کے پیچھے؟ تو اس ایپیسوڈ نے پوری قوم کو اکٹھا کر دیا, یکجا ایسے کر دیا. یہ اس کی پازیٹیو چیز ایک ہوئی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے یہ جب ہم 1940 میں ہم سب کے بزرگوں نے, آئی ایم شور آپ کے بزرگوں نے بھی منٹو پارک میں اکٹھے ہو کر تحریک آزادی کی بنیاد رکھی تھی, جس کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا. ہمارے بھی بزرگ وہاں موجود تھے. انشاءاللہ تعالیٰ کل 21 اپریل 2022 کو پاکستان کی حقیقی آزادی کی بنیاد رکھی جائے گی, جس کے نتیجے میں ایک خوددار پاکستان نکلے گا انشاءاللہ. آج لکھ لیں آپ, یہ کوئی بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں, اعلان دیکھیں وہ تو جب میں نے آپ کو بتایا نا پی ایم صاحب کی جو تقریر ہے وہ عام ہوئے گی, لیکن جو اس وقت گراؤنڈ کی صورتحال ہے, جس طرح پبلک خود نکل رہی ہے, جس طرح کہتے ہیں نا لوگ بیدار ہو گئے ہیں اور لوگ جاگ اٹھی ہے قوم پوری. تو یہ بڑا ریئر ہوتا ہے, ایسے نہیں کہ پہلے کبھی ہماری ہسٹری میں نہیں ہوا, پہلے بھی ہوتا رہا ہے, لیکن یہ بڑا ریئر ہوتا ہے قوموں کی تاریخ میں کہ ایک مقصد کے پیچھے لوگ باہر نکل آتے ہیں. اور یہ مقصد دیکھیں کتنا اچھا مقصد ہے, یہ خوددار پاکستان کا. اچھا, ایک بات اور جو افواہوں میں تھی, میں چاہوں گا کہ آپ اسے بتا دیں کہ وہ افواہ ہے یا درست ہے. کچھ منسٹرز نے عسکری اداروں کی کچھ شخصیات کے بارے میں سخت لفظ کہے. وہ وہاں رپورٹ ہو گئے, وہاں پتہ چل گیا کہ کن کن منسٹرز نے کہے. اب یہ بات مارکیٹ میں پھیلی ہوئی ہے بڑی شدت, اور پتہ ہے سرکل کر کے کہ کن کن منسٹر صاحبان نے کیا کیا باتیں کی. تو اس طرح کی کوئی بات آپ تک میرے سامنے تو کبھی ایسی غیر ذمہ داری کی گفتگو نہیں ہوئی. اگر کسی نے کسی اور سیٹنگ میں کی ہو یا کسی اور کے سامنے کی ہو, اس کا تو میں نہیں کہہ سکتا. ہماری کابینہ میں تو کوئی 40-45 اراکین تھے نا, اگر منسٹر آف اسٹیٹ اور ایڈوائزرز کو بھی ساتھ شامل کر لیں, تو مجھے تو نہیں پتا. کچن کیبنٹ کے قریبی لوگ, میں نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں مس رپورٹنگ بھی بڑی ہوتی ہے, اور لوگ فتنہ پھیلانے والے بھی بڑے ہیں, اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ گفتگو کوٹ کرنے والے بھی بڑے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی اتنی غیر ذمہ داری کرے گا. سارے ہمارے جو ہیں وہ ڈیسنٹ پیٹریوٹک لوگ ہیں ہماری پارٹی میں. آئی ڈونٹ تھنک ایسی کوئی بات ہوئی ہوگی. پتہ نہیں اب کس کانٹیکسٹ میں کس کو رپورٹ کیا گیا اور کیوں کیا گیا اور کس کے بارے میں کیا گیا. میرے سامنے تو ایسی گفتگو نہیں ہوئی. قاضی فائز عیسیٰ پر عمران خان صاحب بیک فٹ پہ چلے گئے اور کہا کہ یہ مجھ سے کروایا گیا, مجھے غلط رپورٹ کی گئی, اور انہوں نے فروغ نسیم صاحب پر ڈال دی. فروغ نسیم صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو, بلکہ فواد چوری صاحب کہتے ہیں کہ کیبنٹ میں میں نے کہا تھا اور میں نے کہا تھا اس طرح نہ کریں. تو فروغ نسیم صاحب کہتے ہیں یہ تو کابینہ کے ذریعے گیا ہی نہیں, مجھے میٹنگ منٹس دکھا دیں. تو یہ معاملہ کابینہ کے ذریعے گیا ہے؟ میرے یادداشت کے پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو کہ کابینہ کے ذریعے گیا تھا کہ نہیں, میری اس وقت یادداشت نہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس وقت ایک رائے یہ تھی کہ نیڈلس, دیکھیں اب آپ بڑے مقصد کی طرف دیکھیں, نیڈلس اسکرمشز میں اور کنٹروورسیز میں اپنے آپ کو انوالو کرنے کی کیا ضرورت ہے. اس وقت کیا گفتگو, ہر منگل ہماری کابینہ کی میٹنگ ہوتی تھی, درجنوں میٹنگیں, 100 میٹنگیں ہو چکی ہیں. اس میٹنگ میں اس وقت کی کیا گفتگو, لیکن وہ تو منٹس دیکھنا پڑیں گے, تو ریکارڈ میں ہوئے گا بہرحال. لیکن ان ساری باتوں کے باوجود, ان ساری میٹنگز کے باوجود, قاضی فائز عیسیٰ تو ایک ہی جج تھے جن کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور ریفرنس بھیجا اور سارا. تو وہ تو تھوڑا سا آپ اگر یاد کریں گے تو شاید چیزیں یاد آ جائیں. ہاں, لیکن اس وقت گفتگو ایگزیکٹ کیا ہوئی تھی, کیونکہ یہ تو جو آپ کی رائے کیا تھی سارے پہ؟ ہماری, دیکھیں ہم 50 لوگ ہیں اس معاملے پہ, میں نے تو کوئی رائے نہیں دی تھی, کیونکہ میں اس کیس کے بارے میں اور وہ کیوں ریفرنس بھیجا گیا, میرے پاس ایگزیکٹ فیکٹس نہیں تھے. تو آئی ڈنٹ سے اینی تھنگ. میں تو اپنے سبجیکٹ پہ بولتا تھا نا, اکانومی پہ, فائنانس پہ, انرجی پہ. اس ایشو پہ تو آئی ڈونٹ تھنک کہ میرے کوئی کامنٹس ہیں.
تو یہ پھر یہ لا منسٹر ظاہر ہے، لا منسٹر کی ایڈوائز ہوتی ہے، ان کی سمری ہوتی ہے، اور جو لیگل فرٹرنیٹی سے لوگ ریلیٹڈ بیٹھے ہوتے ہیں کابینہ میں، وہ اس پہ زیادہ انہوں نے گفتگو کی ہوگی. باقی اگر آپ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ غلطی ہوگی تو پھر آپ بھی مان رہے ہیں کہ یہ پھر غلطی ہی ہوگی آپ کی، کیونکہ اب کس کانٹیکس میں کہا خان صاحب نے یہ میں نہیں جانتا، لیکن اس وقت مجھے یہ یاد ہے کہ ایک رائے یہ تھی کہ نیڈلیس کنٹروورسیز میں نہ پڑا جائے اور اپنے بڑے مقصد کی طرف دیکھا جائے. ایسا تو نہیں کہ خان صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ اب گیم تھوڑی لمبی ہے اور فوری الیکشن ہونے نہیں، قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان بننے والے ہیں، تو چلیں تصادم کا تاثر زائل کرنے کے لیے یہ بات کر دیتے ہیں، کیا حرج ہے. جس عمران خان کو میں جانتا ہوں وہ اتنے مصلحت پسند نہیں ہیں، وہ کھلی ڈلی بات کرتے ہیں اور عشق و مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی تو نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ کوئی مصلحت اندیشی نہیں، میرا نہیں خیال. وہ خان صاحب ایک بلنٹ آدمی ہے، جو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ غلطی ہوئی ہے، اگر وہ حقیقتاً سمجھتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو اپنے اس میں فائدہ نظر آ رہا ہوگا، حقیقتاً اگر وہ بات سمجھتے ہیں تو انہوں نے کہہ دی ہوگی، ورنہ ایسی نہیں ہے کہ کسی کو راضی کرنے کے لیے یا ناراض کرنے کے لیے وہ ایسی بات کر رہے ہیں. یہ ان کا مزاج نہیں ہے خان صاحب کا، اتنا تو آپ کو بھی اب تک آبزرو کر کے پتہ لگ جاتا ہے. اب مجھے آپ سے یہ سمجھنا ہے احمد صاحب کہ آپ بھی اسٹیٹ گیسٹ بنتے رہے باہر ابراڈ، تو آپ کو کوئی گفٹ وغیرہ نہیں ملا کبھی؟ نہیں، مجھے نہیں ملا. اس پہ میں اظہار افسوس کروں آپ سے. میں تو میں بہت کم گیا ہوں اسٹیٹ گیسٹ ویسے ملک سے باہر نا. ایک دفعہ پی ایم صاحب کے ساتھ گیا ہوں، ایک دفعہ اکیلے گیا ہوں. ایک شیلڈ ملی تھی، وہ شیلڈ میرے دفتر ابھی بھی پڑی ہوگی. یہ تو کوئی قیمتی آپ کو مجھے نہیں ملا. تو توشہ خانہ پہ آج ہائی کورٹ نے بھی بڑا بلنٹلی کہا کہ بھائی یہ انہوں نے ایک تو کہا یہ قانونی غلط ہے کہ آپ تھوڑے سے پیسے دے کے اس کو اسٹیٹ کی ملکیت ہونا چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے اس پہ؟ دیکھیں، جب ہم آئے تھے تو یہ قانون تھا جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے بنایا ہوا تھا کہ آپ 15% رقم دے کے توشہ خانے سے کوئی گفٹ لے لیں. ہم نے اس کو 15% سے 50% کر دیا. تو قانون تو انہوں نے بنایا ہوا تھا، اگر غلط قانون ختم کرنے اس قانون. آپ نہیں سمجھتے کہ جن ہائی مورل گراؤنڈ پہ عمران خان صاحب کو آپ ریٹ کرتے ہیں بینگ اپنا پارٹی ہیڈ، یا لوگ ریٹ کرتے ہیں، یا جو انہوں نے دعوے کیے تھے اس کے مطابق اس چکر میں پڑنا ہی نہیں چاہیے تھا، اسٹیٹ کے گفٹ ادھر ہی دے دیتے؟ نہیں، جمع تو کرائے. کئی لوگ تو آئی ایم شیور ایسے ہوتے ہوں گے ماضی میں جو جمع بھی نہیں کراتے ہوں گے توشہ خانے میں، ویسے 0% پہ ہی جیب میں ڈال لیتے. پرابلم ہوئی کہ زرداری صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے وہ تحفے لیے، کچھ پیسے دیے ہوں گے 15%، جو آپ بتا رہے ہیں کہ اس وقت 15 تھا. آپ نے اگر 50 بھی دیے ہیں آپ جیسے فرما رہے ہیں تو وہ بیچ دیا بعد میں. ایسا نہیں کبھی ہوا کہ اسٹیٹ کا اس کے بیچنے پہ ممانعت تو نہیں تھی جہاں تک قانونی طور پہ میرے خیال ہے. میں نے وہ قانون دیکھا تو نہیں، لیکن کوئی ممانعت تو نہیں تھی. اگر اتنا برا قانون ہے اسے ختم کر دیں. انہوں نے بنایا کیوں تھا پھر؟ خود 15% کیوں دیتے رہے؟ نہیں، اس کو کچھ چیزیں مورل ویلیوز میں ہی آتی ہیں. قانون عکاسی ممانعت میں شاید بات سنیں، میں ممانعت کے جو قانون ہوتا ہے وہ عکاسی کرتا ہے معاشرے کی اخلاقی اقدار کی. ٹھیک ہے، اگر معاشرہ قتل کو برا سمجھتا ہے تو اس کو لاقانونیت کے دائرے میں لے آتا ہے. یہ قانون انہوں نے بنایا نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے، اور 15% پہ بنایا تھا. ہم اس کو 50% پہ لے کے گئے. اب یہ کہہ رہے ہیں یہ برا ہے، حالانکہ خود اس کو استعمال کرتے رہے ہیں. ان کے ذرا نکالے نا ٹائم پہ جو گفٹ دیے گئے، کتنے انہوں نے توشہ خانہ میں جمع کرائے اور کتنے 15% دے کے نکالے ہیں. اور اچھا پھر آپ دیکھیں نا، آپ یہ بات کر رہے ہیں ایک ایسے بندے کے بارے میں جو ایماندار ہے، دیانتدار ہے. جتنا عرصہ وہ رہا ہے وزیر اعظم، اتنے عرصے میں تو ماضی کے جو لوگ ہیں انہوں نے 18 فیکٹریاں کھڑی کر لی تھیں. وہ تو پورا ملک لوٹ کے لے گئے. انہیں میری ہمبل سبمیشن ہے کہ اگر آپ ابھی فرما رہے ہیں کہ ایماندار ہیں وہ، تو یہ داغ بھی نہیں لگنا چاہیے تھا اگر آپ فرما رہے ہیں. دیکھیں فہد بھائی، یہ تو آپ کی رائے ہے نا. اگر ایک قانون جو ہے ایک چیز کی اجازت دیتا تھا اور اس قانون کو عمران خان صاحب نے خود سخت بنایا، ہماری حکومت نے اس قانون کو مزید سخت بنایا، اگر ہم نے اسے ایکسپلائٹ کرنا ہوتا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. تو میرا نہیں خیال کہ یہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ کیونکہ اب مخالفین کو کوئی اور ایشو مل نہیں رہا. انہوں نے 20 سال 25 سال کوشش کی عمران خان کی کریکٹر اسیسینیشن کی، عمران خان کی سابقہ اہلیہ کی کریکٹر اسیسینیشن کی. ان کے اوپر پتہ نہیں کبھی یہودی سازش کہتے تھے، کبھی طالبان خان کہتے تھے. ان پہ قسم قسم کے الزامات لگائے، سارا کچھ کورٹس کے ذریعے گزرا. ایک منٹ جی وہ جب نہیں کر سکے تو اب وہ دوبارہ ایک یہ توشہ خانہ کی چھوٹی سی ایک چیز انہوں نے نکال لی ہے، یہ ختم ہو جائے گی وقت سے. میرا نہیں خیال اتنا بڑا کوئی ایشو ہے. جیسے کچھ چیزیں ہمارے ساتھ کچھ چیزیں انہیں وہ آپ بھلے لیگل کہہ لیں لیکن وہ امبیرسمنٹ کا باعث بنتی ہیں. مطلب ایک چیز ہے وہ گھڑی ہے، کسی بندے نے اسٹیٹ کو دی ہے اور پرائم منسٹر آف پاکستان کو دی ہے یا اسٹیٹ گیسٹ جو بھی ادھر گئے ہیں ان کو دی ہے، وہ بکنے چلی جائے، واپس ان کے پاس پہنچ جائے اور آپ رقم وہ فون کر کے پھر وہ پوچھیں بھی کہ اس کا کیا کرنا ہے تو وہ کہیں جی پیسے چلیں مجھے ایکچولی اس کی اتنی تفصیلات نہیں پتا کہ کب. اور 114 گفٹس ابھی تک رپورٹ باہر آئی ہے. لیٹس دا رپورٹ کم آؤٹ، پھر ہم اس پہ بات کر سکیں گے.
اس وقت پھر جو بھی قانون ہے اور اخلاقیات ہے اور وہ اس رپورٹ کے جو دائرے میں وہ دیکھ لیں گے, ماضی کا بھی دیکھ لیں گے کہ پچھلی گورنمنٹس میں کتنے پرسنٹیج پہ کتنے گفٹس کو اس طرح لیکویڈیٹ کیا گیا ہے. ابھی تک تو مفروضوں پہ بات ہو رہی ہے نا, بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ دیر از اینی انلیگیلٹی انوالوڈ. میرا اپنا ذاتی طور پہ خیال ہے مورل ہائی گراؤنڈ ابھی بھی پی ٹی آئی کے پاس ہے کہ پی ٹی آئی نے ہی اس قانون کو سخت بنایا, اور میرا خیال ہے کہ جس چیز کو ہم کمپیئر کر رہے ہیں وہ عمران خان کے مخالفین جو ہیں نا وہ تو جو کر چکے ہیں وہ تو اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے, اور یہ تو قانونی چیز ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی حل نکل آئے گا آنے والے دنوں میں, یہ نارمل ہو جائیں گی چیزیں, یہ خیر میرا ہے, کوئی پرابلم؟ میرا خیال ہے یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, اس کو ایز یوزول ایشو بنایا جا رہا ہے ایک ایسی اپوزیشن کی طرف سے جو عمران خان کے پورے سیاسی کریئر میں اس کے خلاف ایک بھی چیز ثابت نہیں کر سکی. ڈیسپریٹ اپوزیشن کی ایک ڈیسپریٹ اٹیمپٹ ہے. پنجاب میں جو ہوا اس پہ آپ جو پہلے دوست مزاری صاحب کے ساتھ ہوا اور بعد میں چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہوا, تو یہ دونوں صورتوں کو آپ کنڈیم کرتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ دوست مزاری صاحب کے ساتھ ٹھیک ہوا, پرویز الہی صاحب کے ساتھ غلط ہوا؟ آپ کا سٹانس کیا ہے اس پہ؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وائلنس یا تشدد ان اینی فارم اس کو کنڈیم کرنا چاہیے, چاہے وہ دوست مزاری کے ساتھ ہوا یا وہ چودھری پرویز الہی کے ساتھ. دونوں کے ساتھ میں کرتا ہوں, دونوں کو کنڈیم. اگر دوست مزاری کے اوپر بھی کسی نے حملہ کیا یا تشدد کیا, مجھے تفصیلات نہیں پتہ, لیکن وہ بھی غلط ہے, اور چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ اوپر بھی اگر کسی نے کیا وہ بھی غلط ہے. اس کے علاوہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو دوست مزاری صاحب نے پارٹی بدل کے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ جیت کے جو لوٹائزم کا اظہار کیا وہ بھی بڑا غلط ہے. ایک ڈپٹی اسپیکر, اس کے بعد وزٹرز گیلری میں بیٹھ کے ایک انلیگل پروسیڈنگز کو کنڈکٹ کرنا, پورے نظام کو درم برم کرنا, وہ اس سے بھی بڑی غلطی ہے. تو یہ سارے معاملات اس میں ایک اور رہنمائی کر دیں. آپ دیکھیں کتنی آج آپ رہنمائی کر رہے ہیں, تو ایک رہنمائی اور کر دیں کہ اس میں ہائی کورٹ کے آرڈرز کو نہ ماننا اور ووٹنگ نہ کروانا. کون سے آرڈرز کو نہیں مانا؟ ہائی کورٹ کے آرڈرز تھے کہ آپ ووٹنگ کروائیں, تو ووٹنگ جب کرا رہے تھے وہ اسپیکر کو جب مارا پیٹا گیا وہ بھگا دیا گیا. اگر ووٹنگ کے آرڈرز کرائیں ووٹنگ, اس میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں جو انفارمیشن ہے. پرویز الہی صاحب کے پاس آئی جی صاحب آ گئے, چیف سیکرٹری صاحب آ گئے اور مذاکرات شروع ہو گئے. مذاکرات میں یہ طے ہوا کہ آپ ووٹنگ ہونے دیں امن و امان سے اور نارملائز کر دیں چیزوں کو. پرویز الہی صاحب نے کہا کہ آپ 2 دن کے لیے ارجنٹ کریں, ووٹنگ نہیں آج ہو سکتی. جس کے بعد یہ 3-4 گھنٹے گزرے, جب اس دورانیے میں 5 بھی گزر سکتے ہیں, 5-6 گھنٹے, اس دورانیے میں پھر انہوں نے جو کیا پولیس وغیرہ بلا کے, یا جو آپ فرماتے ہیں کہ ایوان کا پامال ہوا, اس کا سیکرڈنیس اور اس کا تعظیم جو ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز ہوتی ہیں نا, پہلے تو آج سے پہلے یہ کیس رہا ہے اور آئین کا حصہ رہا ہے کہ دے آر ناٹ سبجیکٹ ٹو جوڈیشل پریویو. ٹھیک ہے, اب یہ بہرحال ایک نیا کیس لا سامنے آئے ہیں اور نئے پریسیڈنٹ سامنے آئے ہیں جہاں پہ اس کو چینج کر دیا گیا. آیا پارلیمنٹ کو اپنی اس انڈیپینڈنس کے لیے, کیونکہ ہم سیپریشن آف پاورز کے سسٹم میں ہیں نا, آپ کے مختلف شاخیں ہیں ایک دوسرے کو چیک اور بیلنس کرتی ہیں, تو اگر تو ایک یہ بھی اسکول آف تھاٹ ہے کہ پارلیمنٹ کو اپنے استحقاق کے لیے اور اپنی سوورینٹی کے لیے کھڑے ہونا چاہیے. ایک یہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھی جو بھی آرڈر آتا ہے اس کو فوری طور پہ عمل کر دینا چاہیے. اب اس کے اوپر ظاہر ہے یہ جو آنے والے دنوں میں ایک ڈبیٹ ہوئے گی, ظاہر ہے یہ کورٹ میں کیس جائے گا اب کہ اب اس طریقے سے وزٹرز گیلری سے بیٹھ کے, جو کہ چیمبر کا حصہ نہیں ہے اسپیکر کے, ایک انلیگل سیشن کنڈکٹ کرانا, 20 لوگ جو آرٹیکل 63 کے تحت ڈسیڈنٹس ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, ان کے ووٹ کی بنیاد کے اوپر حکومت بنانا, کیا یہ آئین اور قانون کے دائرے میں میں نے بھی قانون پڑھا ہوا ہے. تو آپ کے اٹارنی جنرل نے جا کے سپریم کورٹ میں کہہ دیا تھا کہ ووٹ سب کے کاؤنٹ ہم کریں گے, بعد میں دیکھا جائے گا جو بھی پروسیس ہوگا. تو کرنا چاہیے نا پروسیس ووٹ تو کاؤنٹ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کر دیا, پروسیس کریں. اماد صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اگر اس دن سپریم کورٹ انٹروین نہ کرتی, اسد کیسر صاحب ریزائن نہ کرتے, پینل آف چیئرمین کے ذریعے یا صادق صاحب کے ذریعے الیکشن ہی نہ ہوتا, سب سے پہلے آپ اور میں ادھر بیٹھے نہ ہوتے. نہیں ایک منٹ, ایک بعد میں ساتھ آپ فہد صاحب ایک جو ہے نا پوری فریم مس کر رہا ہوں, فریم کافی مس کر رہے ہیں آپ. بتائیے ایک سنیپ شاٹ آپ لے رہے ہیں. جی پلیز. اس سے پہلے ڈپٹی اسپیکر نے یہ کہا کہ میں نے ایک مراسلہ پڑھا ہے, ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر نے کہا کہ ہم نے یہ مراسلہ پڑھا ہے جس میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ذکر ہے, اور اس وقت ذکر ہے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کی قرارداد آئی بھی نہیں تھی.
اور اس کے تحت ایک دوسرا ملک پاکستان کی سالمیت اور سوورنٹی کے اوپر حملہ کر رہا ہے. پہلے اس چیز کے اوپر تحقیق کر لیں, پھر ووٹنگ کرائیں. ٹھیک ہے, لوگ چہرے آتے جاتے رہتے ہیں, سدا بادشاہت تو اللہ تعالیٰ کے سنے نا. اس چیز کو نظر انداز کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ نہیں, ملک کی خودداری جو ہے اس کو ابھی اس کو یہ جو لیٹر آیا جو آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا, شاید کسی ملک کو بھی ایسی دھمکی نہیں دی گئی, اس کو علیحدہ رکھ دیا گیا. انہوں نے کہا نہیں آپ پروسیجر کے تحت چلیں اور جو بھی کرانا ہے وہ کرائیں. میرے خیال میں تو ایسے موقع ہوتے ہیں جہاں پہ پھر آپ کو خودداری کے لیے کھڑے ہونا پڑتا ہے. بہرحال سپریم کورٹ کی اپنی منشا تھی, ہم نے اس کی رائے کو تسلیم کیا, اس کی رائے اپنی جو اس کو ہم مقدم سمجھتے ہیں اس کی رائے کو, اور اس کے اوپر امپلیمنٹ ہو گیا. آپ آخری رات جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر چھوڑ کے اٹس ناٹ ایز بلیک اینڈ وائٹ. آخری رات جب آپ پرائم منسٹر آفس عمران خان صاحب چھوڑ کے گئے ہیں تو آپ اس رات کدھر تھے؟ پہلے ہماری یہ کابینہ کا سیشن ہوا, اس کے بعد میں اسمبلی میں واپس آ گیا کیونکہ میری تقریر جو تھی وہ باقی تھی ابھی, تو وہ ہو نہیں سکی میری کب تقریر. آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ اسد کیسے ریزائن کریں گے؟ کوئی رات کے میرا خیال ہے 10:30 بجے تھے جہاں تک مجھے یاد ہے. آپ کابینہ کے اجلاس میں آپ کو پتہ چل گیا تھا؟ نہیں کابینہ کے اجلاس میں نہیں, میں اسمبلی میں بیٹھا ہوا تھا. ادھر کابینہ بھی گئے تھے آپ؟ کابینہ میں گیا تھا لیکن میں 9-9:30 بجے واپس اسمبلی کے اجلاس میں آ گیا کیونکہ میری تقریر چل رہی تھی تو وہ اذان کا ٹائم ہو گیا اور اجلاس جو تھا وہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے سسپینڈ کر دیا گیا اذان کی وجہ سے. تو میں پھر آج کابینہ کا اجلاس اٹینڈ کر کے واپس آیا کیونکہ میری تقریر کا بقیہ حصہ رہتا تھا, تو میں اسمبلی ہال میں بیٹھا تھا, چیمبر میں, مطلب چیمبر میں نہیں, یہ ایوان میں بیٹھا تھا. مائنس عمران خان پارٹی چلانی پڑ گئی خدا نخواستہ کسی وقت, کیونکہ الطاف حسین کے مائنس پہ بھی لوگ جب سٹارٹ میں تھے تو مانتے نہیں تھے, حالات بن گئے. نواز شریف صاحب کے مائنس پہ بھی نہیں مانتے تھے, ابھی عمران خان صاحب کے مائنس کی افواہیں پھیلی ہوئی ہیں, تو مائنس عمران خان پارٹی کون چلائے گا؟ مائنس کیوں ہوئے گا عمران خان؟ ایسے کیوں مائنس کر دے گا؟ کس کی؟ جب عوام عمران خان کو چاہتے ہیں تو کس مائی کے لال کی ضرورت ہے کہ عمران خان کو مائنس کر دے؟ جب پوری لاکھوں کروڑوں عوام جب عمران خان کو چاہتے ہیں. نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا, ان کا تو ذاتی کرپشن کا کیس تھا یار, کچھ ان کو لوگ جو ان کا ذاتی کرپشن کا کیس تھا. ان کی پارٹی الیکشن جیت کے آ جائے دوبارہ اور کہہ دے کہ اس طرح چوری کرنا جائز ہے, وہ پھر آ جائیں گے واپس. آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں سینیریوز میں یہ ڈفرینس ہے؟ بالکل ڈفرینس ہے. عمران خان اپنی ذات کے لیے نہیں کھڑا, اس کو اس کی ذات کے لیے نہیں نکالا گیا. عمران خان کو اس لیے نکالا گیا کہ وہ ملک کی خودداری کے لیے کھڑا ہے اپنی. آپ کہتے ہیں کہ, اور ہمارے پورے دنیا کی تاریخ جو ہے بے شمار ورقے ہیں ایسے جہاں پہ ایسے محب وطن لیڈروں کو نکالا گیا, کانگو سے لے کے کیوبا تک. میں سمجھ گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تک عمران خان کسی عدالت سے یا کسی ادارے سے کنوکٹ نہیں ہوتے تب تک مائنس کا سوال نہ کریں. دیکھیں مائنس کا تو سوال اٹھتا ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو عمران خان کے اوپر کوئی ایسا کیس ہے کہ وہ کنوکٹ ہوئے, نہ ہی کوئی ایسا انہوں نے کرپشن کی ہے کہ کوئی جواز ہے ایسا کہ وہ -1 کیا جائے. لاکھوں کروڑوں عوام اس وقت پرائم منسٹر عمران خان کی ایک ٹویٹ کے اوپر باہر آ جاتے ہیں. تو جس سخت کی اتنی فالوئنگ ہو اس کو آپ کیسے مائنس کر سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. فارن فنڈنگ کیس میں پارٹی کو اگر کوئی دھچکا سہنا پڑا تو اس کا کوئی لاہے عمل تیار کیا گیا؟ یہ اگر مگر والی جو باتیں ہیں نا کہ اگر یہ ہو گیا, اگر کل قیامت آ گئی, ابھی تک ہی سارے ہم اسی مفروضوں پہ باتیں کر رہے ہیں نا. اگر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, اگر ہو سکتا ہے میں کل یہاں نہ بیٹھا ہوں کچھ بھی نہ ہوئے, اگر ہو سکتا ہے کہ یہ جو حکومت کھڑی ہوئی ہے یہ کل اپنے پیروں پہ ہی نہ کھڑی ہو سکے اور گر جائے, جس کے کافی چانسز بھی ہیں. تو فورن فنڈنگ کیس میں کوئی جان نہیں ہے لیگل میرٹس کے اوپر. کوئی اگر اور فیصلہ آئے گا اس وقت دیکھ لیں گے جب آئے گا. ہماری جماعت جو ہے وہ بڑے کرائسس سے گزر چکی ہے اور بڑے یہ نشیب و فراز جو ہیں یہ ہم دیکھ چکے ہیں. جتنی دیر تک طاقت کا سرچشمہ عوام ہمارے پیچھے کھڑا ہے, جس تمام سازشیں اور یہ تمام ٹیکنیکلٹیز اور یہ داؤ پیچ اور چلاکیاں یہ کام نہیں آئیں گی. مخالفین کہہ رہے ہیں کہ فارن فنڈنگ کیس میں پارٹی بلیک لسٹ جب ہوگی تو نئی پارٹی بنانی پڑے گی, اس کا نیا نام رکھنا پڑے گا. مخالفین تو یہ بھی کہتے تھے کہ عمران خان اگلے 100 سال اقتدار میں کبھی نہیں آئے گا. مخالفین تو یہ بھی کہتے تھے کہ شوکت خانم ہسپتال نہیں بن سکتا. مخالفین تو یہ بھی کہتے تھے کہ عمران خان کرکٹ کا ورلڈ کپ نہیں جیت سکتا. مخالفین کی باتوں پہ آپ رہیں گے تو پھر تو ہم نہیں کام کر سکیں گے نا. ہم نے یہ جو بھی آج تک الحمدللہ عزم کیا ہے اس کو اچیو کیا ہے ہماری جماعت نے اور عمران خان نے, اور انشاءاللہ تعالی اسی ٹریک ریکارڈ پہ چلیں گے. جو بھی حکومت کو, آپ کی گورنمنٹ کو, اس کی کارکردگی کو سب سے بڑھ کر اگر کوئی عوام کے سامنے لاتا تھا تو وہ شہباز گل صاحب تھے, اور یہاں پنجاب میں فیاض الحسن چوہان صاحب,
جتنا عرصہ ان کے پاس اطلاعات کا قلمدان بھی رہا، اس کے علاوہ بھی. تو ان کی سخت زبانی کی وجہ سے یا ذرا سخت باتوں کرنے کی وجہ سے پارٹی امیج کو دھچکا بھی لگا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں شخصیات جس طریقے سے پارٹی ڈیفینڈ کرتی تھیں یہی ایگزیکٹ فیس ہے تحریک انصاف کا، یا اس میں بھی کوئی آپ ریفارمز کریں گے؟ دیکھیں جو ایک پارٹی ہوتی ہے نا اس کے مختلف چہرے ہوتے ہیں، اور ہمارے پارٹی میں تو کہا جاتا ہے بہت زیادہ اسپوکس پرسنز ہیں. یہ جو اس وقت کی اپوزیشن ہے وہ کہتی تھی اسپوکس پرسنز کی آرمی ہے پوری ہے. تو ایک چہرہ نہیں ہوتا، مختلف چہرے ہوتے ہیں. اور آپ آگے سے یہ بھی دیکھیں نا کہ جو حملے ہو رہے ہوتے تھے وہ کس نوعیت کے ہو رہے ہوتے تھے، اور کبھی کبھی ان حملوں کا جواب نہیں دیا جا سکتا تھا کچھ ایک خاص طریقے کے علاوہ انفارچونیٹلی، تو وہ یہ دے دیتے تھے. لیکن ہمارے پاس دوسرے چہرے بھی تھے، اکانومی کو ڈیفینڈ کرتے تھے، انرجی کو ڈیفینڈ کرتے تھے، سیاست پہ بات کرتے تھے. اور لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ شہباز گل صاحب، فیاض الحسن چوہان صاحب بڑی دلیری سے ڈنکے کی چوٹ پہ رکھ کے اپنا نقطۂ نظر بیان کرتے تھے. ہاں کچھ لوگوں کو اس سے اعتراض ہے، لیکن بہت سارے، میں آپ کو یہ بھی یقین دلاتا ہوں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جن کو اعتراض نہیں بھی تھا، جو ان کی بات کو سمجھتے بھی تھے. آپ کو فالو کرتے رہے، لیکن میں نے آپ کو بدزبانی کرتے نہیں کبھی دیکھا. آپ نے ہر بندے کا ایک اپنا پرسنالٹی اور مزاج ہوتا ہے نا. آپ سارے ایک 5 انگلیاں برابر تو نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ فیاض الحسن چوہان صاحب، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہر سیاسی جماعت میں ذرا سخت پرسنالٹی کے مالک ہیں. ہر سیاسی جماعت میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ذرا زیادہ بلنٹ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ذرا زیادہ فرنٹ فٹ یا فرنٹل اٹیک کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا لہجہ فرق ہوتا ہے. یہ تو ایک گلدستہ ہوتا ہے نا جماعت، ایک سیاسی جماعت، اس میں جو بڑی سیاسی جماعت ہوتی ہے جیسے ہماری ہے. تو ہماری سیاسی جماعت کوئی ایک خاندان کی تو ہے نہیں کہ سارے ایک جیسی شکلوں والے اور ایک جیسے زبان والے اور ایک جیسے لباس والے اور ایک جیسی سوچ والے. ہم تو خیبر سے کراچی تک ہمارے ورکرز اور ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ مختلف بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے ہیں. تو ایک گلدستہ ہوتا ہے، ورائٹی ہوتی ہے، اس میں کوئی بری منانے والی بات نہیں. اب پنجاب کا بحران اسی طرح ڈیڈ لاک رہے گا؟ دیکھتے ہیں، ہماری تو کوشش ہوئے گی کہ انشاءاللہ ڈیڈ لاک نہ آئے اور بہتری کی طرف آگے جائے. ڈیڈ لاک نہ آئے کا مطلب ہوگا کہ حمزہ صاحب وزیر اعلیٰ نہیں، ضروری نہیں بن جائے. میرا خیال ہے ڈیڈ لاک نہ آنے کا یہ بھی مطلب لیا جا سکتا ہے کہ صاحب آئین اور قانون کے مطابق ایک الیکشن کرایا جائے جس میں کوئی تشدد نہ ہو اور کوئی لوٹا نہ ہو. اس کے اندر آرٹیکل 63 کی پراپر تشریح کی جائے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ووٹ ڈالنے دیے جائیں اور اس کے بعد پھر فیصلہ کر لیا جائے آئین کے مطابق کہ ان ووٹس کو گننا ہے کہ نہیں گننا. کرا دیں اگر اس طرح ہماری پیشکش ہے. آپ کہہ رہے ہیں، آپ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ قتل ہوا نہیں ہے، پہلے ڈیسائیڈ کر لیں 302. قتل تو ہو گیا صاحب، قتل تو ہو گیا. آپ کے حساب سے ابھی نہیں ہوا؟ قتل ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں دوبارہ الیکشن میں آئے، قتل ہو گیا ہے، پہلے طے کریں. قتل ہو گیا ہے، اسی لیے قوم باہر ہے، اسی لیے قوم باہر ہے. تو اس سے تو پھر بات انارکی کی طرف جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. نہیں، کیونکہ قوم تو وہ ہم اصل میں شدت پسند جماعت نہیں ہے نا. ہم قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہیں. ہمارے تو جلسوں میں خواتین آتی ہیں، بچے آتے ہیں، فیملیز آتی ہیں. ہم تو اس طرح کی جماعت ہے. حماد صاحب، آگ کا کیا ہے، پل دو پل میں لگ جاتی ہے. نہیں ایسے نہیں. 1 سیکنڈ سر لگتا ہے. آپ بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے پیرانوائڈ ہیں کہ اگر ایسے نہ ہو جائے، اگر آگ نہ لگ جائے، اگر کل یہ میں کیونکہ پبلک میں ہوتا ہوں، پبلک سینٹیمنٹ دیکھ رہا ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اچھے کی طرف سوچیں. یہ ملک خوددار پاکستان بننے جا رہا ہے اور کل لاہوری فیصلہ سنا دیں گے پرامن طریقے سے. اب مجھے چھوٹی چھوٹی 2 باتیں سمجھنی ہیں آخر میں. بتائیں. یہ مجھے بتائیے کہ عمران خان صاحب سے جنرل باجوہ صاحب کا آخری رابطہ کب ہوا ہے؟ یہ میرے لمحے نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو. جب ہم حکومت میں سے تبھی ہوا ہوگا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کو نہ پتا ہو. نہیں، مجھے نہیں پتا، واقعی نہیں مجھے پتا. آپ کی آخری گپ شپ یا آپ کا آخری رابطہ کب جنرل ہوا؟ باجوہ صاحب سے میرا نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں، جب نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میرے خیال ہے مارچ کے آخری ہفتے میں ہوئی تھی، آخری دنوں میں مارچ کے، تب ہوا تھا میرا. 28 یکم تھی یا 2-3؟ ہاں ایسا کوئی تاریخ تھی، آخری دن مارچ کے. جی ٹھیک. تو کیا ماحول کیا تھا ادھر کا؟ تھا بالکل ماحول. حالانکہ وہ تو سازش والا لیٹر ڈسکس ہو رہا تھا. ہاں تو سازش والا ہو رہا تھا، بیرونی سازش کا لیٹر تھا، اندرونی نہیں مطلب خوش گپیوں میں. ہاں بڑا اچھا ماحول تھا، بڑا اچھا ماحول. سارے سرونگ چیفز ہنس خوش رہے. ہاں بالکل ہنس کھیل رہے تھے. ہاں سنجیدہ کوئی نہیں تھا. سنجیدہ گفتگو جب سنجیدہ ہوتی تھی تو سنجیدہ ہوتے تھے، لیکن آپس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ انوائرمنٹل بالکل کوئی تلخی نہیں تھی، کوئی تلخی نہیں تھی، اور بالکل ابھی بھی نہیں ہوئے گی. آئی ایم شیور ابھی بھی کوئی تلخی نہیں ہوئے گی، اور بالکل ایک اچھا ماحول میں گفتگو ہوئی تھی. اور اس میں سازش بار بار ذکر ہوتا رہا، انٹرونشن کا ذکر ہوتا ہے، نہیں انٹرفیرنس کا ذکر ہوتا ہے. انٹرفیرنس کا ذکر ہوتا ہے. اس وقت یہ ڈیبیٹ نہیں تھی اصل میں، جو اب ایک ڈیبیٹ سامنے آ گئی ہے نا کہ سازش ورسز مداخلت ورسز سازش. اس وقت یہ ڈیبیٹ نہیں تھی، یہ الفاظ کی یہ نہیں تھی اس طرح کی. یہ تو اب ڈیبیٹ سامنے آئی ہے، اس وقت یہ ایشو ہی نہیں تھا. سول سپریمیسی ہو سکتی ہے اس ملک میں جی؟ آپ دیکھتے ہیں انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ ہوئے گی. کیسے؟
ابھی بھی سول سپریمیسی ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ ہم ایز لانگ ایز ایک پیج پہ سارے رہیں اور ملک کی خاطر سوچیں اور ایک ملک کی خودداری کے لیے سارے اور ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے اکٹھے رہیں. سول سپریمیسی ہے. دیکھیں پاکستان بدل گیا ہے. آپ لوگ ہیں جیسے میڈیا ہے, آزاد عدلیہ ہے, ایک روبسٹ سول سوسائٹی ہے. بائی دا وے یہ لوگ جو سمجھتے ہیں نا کہ یہ قوم سو رہی ہے, یہ قوم سوتی ہے, اس کی برِ صغیر کی تاریخ پڑھیں. جتنا ہماری قوم میں پولیٹیکل ایکٹیویزم ہے کسی میں بھی نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی قوموں کے اندر سول سپریمیسی ہی ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں یہ جو عوام اس وقت باہر نکلی ہوئی ہے, یہ بھی تو ایک طرح کی ایک پولیٹیکل ایکٹیویزم ہے نا. یہ ایک عوام نے سو موٹو لے لیا. عمران خان واپس اقتدار میں آتے ہیں فرض کریں تو بزدار صاحب کو ہی وزیر اعلیٰ لگائیں گے؟ یہ میرے علم میں نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو. گڈ چوائس تھی بزدار صاحب اس وقت کے حساب سے ٹھیک تھے. ابھی تو وہ آپ انہیں وزیر اعلیٰ کے لیے ہی پلیڈ کر رہے ہیں. اصل میں کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ دیکھیں ایک کنسنسس کینڈیڈیٹ آپ کو نکالنا پڑتا ہے. اس وقت ہماری جماعت دھڑوں میں بٹی ہوئی تھی جو اب کھل کے سامنے بھی آگے دھڑے بہت زیادہ. ہر شخص وزیر اعلیٰ بننا چاہتا تھا پنجاب میں. ظاہر ہے ہر شخص نہیں بن سکتا, اور اس حد تک بننا چاہتا تھا کہ بھئی اگر دوسرا بن گیا میرا مخالف تو میں کھیلوں گا نہیں, میں پھر پارٹی کو نقصان پہنچاؤں گا. اس وقت ایک کنسنسس کینڈیڈیٹ سامنے آئے یہ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ہماری میجورٹی نہیں تھی ووٹس کے ساتھ. اس وقت یہ کنسنسس کینڈیڈیٹ بن کے آئے اور بڑے لوگوں نے برا بھی منایا کہ ایک بہت بڑے گھر کا آدمی نہیں ہے, یہ ایک پسماندہ ضلع سے بھی ہے اور ایک مڈل کلاس گھرانے سے ہے. تو کچھ لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں بھی کیا اس وجہ سے. کچھ ان کی میڈیا پہ وہ پریزنس یا ان کی آرٹیکولیشن نہیں تھی بزدار صاحب کی, یا جس طرح ماضی میں وہ رہے ہیں نا لوگ جو ذرا کرتب جانتے ہیں سارے, تو اس وجہ سے بھی کچھ لوگوں نے تنقید کی, ورنہ اتنا مسئلہ تو کوئی نہیں. چودھری پرویز الہی کو آپ بتا کے آئے ہیں کہ ڈٹے رہیں چودھری صاحب, ہم سارے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. کیا بات ہوئی چودھری صاحب سے؟ ویسے تو میں خیریت دریافت کرنے گیا تھا ان کی, اور بالکل ماضی کی کچھ یادیں آپ کو یاد بھی آئی ہوں گی. نہیں, ماضی ہمارا بڑے بدرینہ ان کے ساتھ وہ تو علیحدہ سے مجھے آپ کے ساتھ پروگرام کا سیشن کرنا پڑے گا. کیوں نہیں. پھر کیا گفتگو کیا ہوئی؟ خیریت دریافت کرنے گیا تھا, انہوں نے پورا مجھے بتایا کہ کس طرح ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا, لوہے کے ڈنڈے لائے گئے تھے اندر, اور کس طرح ان کو پیچھے کھینچا گیا, گرایا گیا زمین کے اوپر, اور اس لوہے کی جو سٹک تھی اسے مارا گیا, اور کس طرح پہلے پری پلانڈ تھا سارا, اور کس طرح وزٹرز گیلری جو ہے اس میں پھر اسپیکر صاحب نے اپنے آپ کو وہاں سے کنڈکٹ کیا اور ایک ایلیگل سیشن کیا. اس طرح کی گفتگو. آپ نے کوئی مفید مشورہ بھی دیا چودھری صاحب کو, یا چودھری صاحب نے اپنا پلان بتایا جس میں آپ نے کہا کہ یس میں نے ان کو مشورہ دیا, یہ پلان بہت اچھا؟ میں نے ان کو مشورہ دیا, میں نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ اس کو لیگلی کنٹیسٹ کریں پوری طرح, اس جو غیر آئینی چیز ہوئی ہے, کیونکہ بظاہر کافی غیر آئینی چیز تھی. تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں عوام آپ کے ساتھ ہے, قانون بظاہر جو آپ بتا رہے ہیں اس میں انلیگیلٹی ہوئی ہے, تو جو کورٹس کا راستہ لیں اور اس کو پوری طرح لیگلی کنٹیسٹ کریں اور اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھیں. تصادم کی طرف نہ جائیں, لڑائی جھگڑے کی طرف نہ جائیں. نہیں, ہم نے تو کبھی تصادم نہیں کیا پاکستان تحریک انصاف نے, ہماری تو ہسٹری میں کبھی تصادم. دوست مزاری سیٹ پہ بیٹھے رہتے تو اس دن انہوں نے اللہ نہ کرے کچھ ہو جانا تھا سر. آپ دیکھ کس شدت سے حملہ ہوا تھا. اتنے معصوم بھی نہیں ہیں آپ سمجھ رہے ہیں. نہیں, ان کی معصومیت کا میں دفاع نہیں کر سکتا, وہ تو انہوں نے کرنا, تو وہ تو انہیں نہیں کرنا ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ مشرقی پاکستان میں اسپیکر قتل ہو گئے تھے. اچھا, پہلا مارشل ملک میں وہ ان کے سر پہ وہ کرسی لگی تھی میرا خیال. نہیں, وہ آپ کا پیپر ویٹ لگا تھا. نہیں, انشاءاللہ ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. آخری بات اب یہ کہ لاہور کے جلسے میں عمران خان کو آتے دیکھ رہے ہیں آپ, اور یہ خطاب کریں گے جی انشاءاللہ, اور بتائیں گے کہ یہ مطالبات ہیں, یہ اگر پورے نہ کیے گئے تو دھرنا دیں گے اور لانگ مارچ. نہیں, یہ ابھی ایسا کوئی لاہے, ابھی وہ فیز نہیں آیا, ابھی وہ فیز نہیں آیا, نہ ایسا کوئی بھی فیصلہ ہوا ہے. لیکن یہ میں نے آپ کو ضرور بات بتائی ہے, یعنی کہ ابھی بھی تحریک انصاف نیگوشیٹ کر رہی ہے. یہ میں نے آپ کو ضرور بات بتائی ہے, کوئی ہم نیگوشیٹ نہیں کر رہے, ہم صرف عوام کے ساتھ بیٹھے ہیں, ہم کسی کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کرتے. ہم اس وقت عوام کی سیاست کر رہے ہیں, طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, موجودہ حکومت کو عوام کی حمایت حاصل نہیں ہے, اسے ایک سازش کے ذریعے مسلط کیا گیا ہے, اور ملک کی خودداری کو. آڈیو آئی ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں, وہ آڈیو آئی ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے انہوں نے فون کیا تو میں نے کہا آپ بہت اچھے ہیں, آپ جائیں 2/3 لے کے آئیں. کون سی آڈیو؟ وہی جو ایکس سروس مین سے. تو بھائی انتخابات کراؤ گے تو 2/3 لے کے آئیں گے نا. کرائیں انتخابات صاحب باجو صاحب نے تھوڑی کرایا. نہیں, میں آپ کہہ رہے ہیں کہ 2/3 لاؤ گے, تو پھر میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انتخابات کراؤ گے تو لے کے. انتخابات کی کیا جلدی ہو جائیں گے, آپ کو کیا جلدی ہے؟ دیر کیا یہ بتائیں, آپ نے بتایا, یہ بتائیں. میں آپ کو بتاتا ہوں ہمیں جلدی کیا ہے اور انہیں دیر کیا ہے. حکومت کو پتا ہے کہ اگر آج انتخابات کرائے تو عمران آ جائے گا. حکومت کو پتا ہے کہ اگر آج انتخابات کرائے تو عمران آ جائے گا, اور بیرونی قوت کو یہ پتا ہے
کہ اگر آج انتخابات کرائے عمران آ جائے گا اور پاکستان خوددار ہو جائے گا. یہ بڑے لوگوں کو قبول 9 مہینے بعد آپ کروا لیں, 10 مہینے بعد کروا لیں, پھر بھی عمران آ جائیں گے. اگر آپ 9-10 مہینے میں تو اس ملک کو اور غلامی میں لے جائیں گے. یہ دیکھیں ہم کیوں ایک 9-10 مہینے تحریک انصاف جلدی میں لگ رہی ہے. سر بات یہ ہے جلدی میں تو ہونا ہے. آپ غلامی کا ایک پل بھی کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ایک منتخب حکومت کو ایک سازش کے ذریعے نکالا گیا. آپ کریں 9 مہینے انتظار کر لیں, 12 مہینے انتظار کر لیں, اور بھائی وہ تو پھر ویسے ٹائم ختم ہو جائیں گے. تعداد پوری کر کے میں آپ کو ایک بات بتاؤں فہد صاحب, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر قوم جس طرح آپ نکل رہی ہے, اگر یہ نہ نکلتی اور جلدی نہ نکلتی, آئندہ سے اس ملک میں اگر ہم آپ کے فارمولے پہ چلتے نا کہ 9 مہینے انتظار کریں, آئندہ سے میرا نہیں پی ڈی ایم, آئندہ سے کوئی مراسلہ نہیں ہونا تھا. آئندہ سے ایک ٹیلی فون کال پہ یہاں پہ حکومتیں بدلنی تھی. شکر کریں کہ قوم جلدی باہر نکلی ہے, اور شکر کریں کہ یہ معاملہ سامنے آ گیا ہے, ورنہ اگلے 100 سال بڑے ممالک ہیں ایسے جہاں پہ فون کالوں پہ حکومتیں بدلتی ہیں. ساؤتھ امریکہ میں ایسے ممالک ہیں, پاکستان نے بھی ممکن ہے تو اس لیے جلدی نکلنا اور جلدی اس سازش کو بے نقاب کرنا بہت ضروری ہے. ممکن ہے حماد صاحب نیکسٹ کبھی آپ کے ساتھ سیٹنگ ہو تو آپ اقتدار میں آ چکے ہوں اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرح عمران خان صاحب اس لیٹر پہ کچھ اور بات کر رہے ہوں. نہیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ اب ملک کی تقدیر بدلنے جا رہی ہے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.